کنٹینیوڈ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے 34، یہ اس کا سیکنڈ ٹریک ہے ابھی۔ اللہ said، اللہ نے کہا، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، they shall be killed or crucified, or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land۔ تو وہ لوگ جو ہے جن کے لیے مطلب جو بھی ایسی حرکتیں کریں گے کہ فساد مچائیں گے اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کریں گے، تو ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو قتل، اور یا پھر ان کو صلیب سولی چڑھاؤ، یا ان کے ہاتھ اور پیر کو اپوزٹ سائڈ سے کٹ کرو، اور یا پھر ان کو مطلب دیش نکالا کر دو، یعنی کہ وہ جو لینڈ سے ایگزائل کر دو۔ علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said about this، کہ انہوں نے کہا ابن عباس نے، he who takes up arms in Muslim land، تو جو کوئی بھی جو مسلم لینڈ ہے، یعنی کہ جہاں پر جو مسلم حکومت ہے جہاں، وہاں پر اگر کسی نے بھی ہتھیار اٹھائے and spreads fear in the fairways and is captured، تو وہ جس نے یعنی ایک خوف کو میں نے پھیلایا، تو جب وہ جو پکڑا جائے گا، اگر وہ پکڑا گیا تو the Muslim leader has the choice، تو جو بھی اس وقت مسلم لیڈر ہے ان کو چوائس ہے کہ یعنی کہ to either have him killed، یا تو اس کو قتل کرے، کروسیفائی کرے صلیب پہ، اور یا پھر کروسیفائڈ اور کٹ آف ہز ہینڈز اینڈ فیٹ، اور یا اس کے اپوزٹ ڈائریکشن کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دے۔ Similar was said by Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid, Ata, al-Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai, and al-Dahak, as Abu Ja'far ibn Jarir recorded۔ ان سب نے بھی یہی کہا۔ This view is supported by the fact that the word awe، تو جہاں پر وہ بیچ میں جیسے او تھا نا جو آیت کے بیچ میں، کہ جیسے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع، تو وہ او کا مطلب ہے اور، یا جیسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں، یا یہ یا وہ، اور انگلش میں او آر اور، تو یہ ہے۔ دس ویو سپورٹڈ بائی دا فیکٹ دیٹ دا ورڈ اور انڈیکیٹس اے چوائس، کہ وہ جو بھی اس وقت جو بھی مطلب امیر المومنین ہیں یا جو بھی ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں، تو چیفز جو ہیں ان کا مطلب ان کی چوائس ہے۔ ایز اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ مائدہ، یہی سورہ مائدہ کی 95 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا۔ The penalty is an offering، تو جو مطلب پینلٹی ہے یعنی کہ جرمانہ، وہ ہے ایک آفرنگ brought to the کعبہ، جو کعبہ پہ تم کو لانا پڑے گا، وہ مطلب یہ حج کے دوران کی غلطی کے تعلق سے ہوگا۔ آف این ایٹیبل اینیمل، یعنی کہ وہ جانور جو حلال ہے جس کو تم کھاتے ہو، وہ equivalent to the one he killed۔ تو اگر احرام میں نہیں کبھی کسی نے اگر کوئی جانور کا شکار کر لیا تو پھر اس کے ہم برابر اس کے جیسا جو بھی جانور ہے اس کا تم کو وہ دم دینا پڑے گا۔ تو equivalent to the one he killed، جو بھی جانور کو اس نے مارا ہے اگر، تو اس کے برابر ہرن مارا ہے تو پھر وہی جیسے بکری یا اس طرح، تو خرگوش ہے تو پھر اس کے برابر کا۔ تو ایز ججڈ بائی 2 just men among you، اور تمہارے بیچ میں جو بھی 2 عدل انصاف والے شخص ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور فار ایکسپیشن، اور کفارے کے لیے ہی شوڈ فیڈ دا پور، تو یا تو وہ غریب مسکین کو کھانا کھلائے، اور اٹس ایکویویلنٹ ان فاسٹنگ، اور یا تو پھر اس کے برابر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ سیڈ، تو یہ اور کی مثال پہ یہ آیت کو یہاں پر کوٹ کیا گیا کہ یا یہ۔ اللہ سیڈ، پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ إِذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أو صدقة أو نسك. And whosoever of you is ill, فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اس میں بھی جیسے او ہے نا اس کے لیے اس کو یہ آیت کو یہاں پر دیا جا رہا ہے. اینڈ whosoever of you is ill, تم میں سے اگر کوئی مریض ہے اور has an ailment in his scalp necessitating shaving, یعنی جس کے سر میں کوئی زخم ہے, کوئی یعنی کوئی مطلب کوئی بھی اس کی سر کے اندر کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اس کو بال شیو کرنا پڑے گا, تو وہی جیسے حج سے پہلے یا اس طرح he must pay a ransom of either fasting, تو اس کو اب فدیہ دینا پڑے گا روزے رکھ کے یا تو, اور گیونگ چیریٹی اور آفرنگ اے سیکریفائس, تو یا تو تم کو صدقہ دینا پڑے گا اور یا پھر روزے رکھنے پڑیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں بھی یہ مثال کے لیے دیا جا رہا ہے کہ یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ. اینڈ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. اور یہ ہے سورہ مائدہ کی, اسی سورہ کی 89 نمبر کی آیت جس کو یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے. فار اٹس ایکسپیشن, اس کا کفارے کے لیے فیڈ 10 of the poor, 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ, on a scale of the average of that with which you feed your own family, or clothe them or free a slave. تو یا تو تم جو تمہاری فیملی کو جس طرح کا اوسط درجے کا جو کھانا کھلاتے ہو تم وہ کھانا کھلاؤ ان کو, اور یا ان کے کپڑے بناؤ, اور یا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرو. All of these آیت offer a choice, تو اس میں چوائس ہے نا کہ یا یہ کرو اور free a slave, ایسا اور ہے نا اندر, اسی لیے اس کو یہاں پر جیسے مثال کے طور پہ کوٹ کیا گیا. Just as the آیا above, جیسے کہ وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں. As for Allah statement, اور اللہ کی آیت کی بات, او ينفوا من الارض, اور be exiled from the land, یا اس کو لینڈ میں سے نکال دو. ابن جری ریکارڈڈ فرام ابن عباس, انس بن مالک, سعید بن جبیر, الضحاک, الرابی بن انس, الزہری, اللیث بن سعد and Malik bin Anas that it means he is actively pursued until he is captured. یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اس کا پیچھا کرو جب تک کہ تم اس کو پکڑ نہ لو, and thus receives his prescribed punishment. تو پھر اس کو وہ جو اس کی سزا ہے جو کہ بتائی گئی ہے تو وہ اس کو سزا اس کو ملے, اور ادروائز ہی escapes from the land of Islam, اور یا تو یہ کہ وہ اسلام کا جو مطلب جو بھی حکومت ہے وہاں سے وہ چلا جائے, بھاگ جائے. Some said that the ayah means these people are expelled to another land. کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کو دوسری زمین پر, دوسری سرزمین پہ بھیج دو, اور ٹو اندر اسٹیٹ, یا دوسری حکومت میں, بائی دا مسلم اتھارٹیز, یعنی مسلمانوں کی ہی جہاں پر حکومت ہے ویسے دوسرے اسٹیٹ میں اس کو بھیج دو. سعید بن جبیر, ابو الشعثا, الحسن, الزہری, الضحاک اینڈ مقاتل بن حیان said that, ان سب نے یہ کہا he is expelled but not outside of the land of Islam. اس کو نکالا تو جائے گا لیکن اسلام کی جو زمین ہے اس سے باہر نہیں. while others said that he is to be imprisoned, اور دوسروں نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. اللہ اسٹیٹمنٹ, ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, that is their disgrace in this world and a great torment in theirs in the hereafter. یہ ان کی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بہت ہی ذلت, بے عزتی اور بہت ہی بڑا عذاب آخرت میں ان کے لیے. مینس دا پنشمنٹ وی پرسکرائبڈ, یعنی وہ سزائیں جو اللہ کہتا ہے ہم نے جو اس مطلب جو سزائیں ہم نے تجوید کی ہے وہ, یعنی وہ سزائیں کلنگ, یعنی دیز ایگریسرز, یعنی یہ جو بھی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو قتل, یا تو ان کو قتل کرو, کروسیفائنگ دیم, یا ان کو صلیب پہ چڑھاؤ یعنی سولی پہ, اور کٹنگ آف دیئر ہینڈز اینڈ فیٹ آن اپوزٹ سائڈز, اور ان کے یعنی کہ مطلب خلاف جو ہاتھ اور پیر ہے ان کو کاٹ دو, اور ایکسپیلنگ دیم فرام دا لینڈ is a disgrace for them among mankind in this life.
اور اگر ان کو نکال دیتے ہیں اس ملک سے تو وہ بھی ان کے لیے بے عزتی ہے ان انسانوں کے سامنے جو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں دیکھ رہی، تم جیسے ان کو نکالا جا رہا ہے، تو وہ بہت بڑی بے عزتی ہے. along with the tremendous torment Allah has prepared for them in the hereafter. ساتھ میں آخرت کا جو بہت ہی بھیانک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی. استغفر اللہ اعوذ باللہ. This view supports the opinion that these ayat were revealed about the idolaters. تو یہاں پر جو بھی سب کی رائے ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مشرکین لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. As for Muslims, in his Sahih, Muslim recorded that Ubadah bin as-Samit said, اور رہی مسلمانوں کی بات، اگر مسلمان لوگ اگر ایسا کام کر رہے تو مسلمانوں کی اگر بات ہے تو کیا ہوگا؟ تو صحیح مسلم جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ the messenger of Allah took the same pledge from us that he also took from women. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی بیعت کی اور عورتوں کے ساتھ بھی بیعت کی، جیسے پلیج جو لیتے نا، that we do not associate anything with Allah in worship، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے عبادت میں. we do not steal، ہم چوری نہیں کریں گے. commit adultery، زنا نہیں کریں گے. اور kill our children، اور اپنی اولادوں کو مار نہیں ڈالیں گے. and that we do not spread falsehood about each other، اور ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی خبر نہیں پھیلائیں گے. He said that he who keeps this pledge، تو جس نے بھی اس بیعت کو کرنے کے بعد اس پہ قائم رہا، then his reward will be with Allah، تو اس کا جو اجر ہے، ریوارڈ جو ہے، انعام، وہ اللہ کے پاس ہے. He who falls into shortcomings، لیکن جیسے کسی نے غلطیاں کر بیٹھا، and was punished، اور اب اس کو مطلب سزا ملی، then this will be his expiation، تو وہ اب اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. And those whose errors were covered by Allah، لیکن جن کسی نے بھی گناہ کیے اور اس کا گناہ پہ پردہ داری کیا اللہ نے، then their matter is for Allah، تو ان کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے. If he wills he will punish them and if he wills he will pardon them، تو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ ان کو سزا دے گا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. علی رضی اللہ عنہ narrated that the messenger of Allah said، حضرت علی جو ہے ان کا یہاں پر نیریشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اذنب ذنبا فی الدنیا فعوقب به فاللہ عادل من ان یثنی عقوبته على عبده ومن اذنب ذنبا فی الدنیا فسترہ اللہ علیہ وعفا عنہ فاللہ اکرم من ان یعود علیہ فی شیء قد عفا عنہ. He who sins in this life، یہ دنیا کی زندگی میں جس نے بھی گناہ کیا، and was punished for it، اور اس کے لیے اس کو سزا بھی ملی دنیا میں، then Allah is far more just than to combine two punishments on his servant، تو اللہ جو ہے وہ تو بہت ہی عدل اور انصاف والا ہے، تو وہ اس بندے پہ ڈبل سزا نہیں ڈالے گا نا، کہ ایک سزا اس کو اگر دنیا کی زندگی میں دی گئی ہے اس کے جرم کی وجہ سے، تو اب اس کو دوسری سزا اپنے بندے پہ اللہ نہیں ڈالے گا. He who commits an error in this life، اور جس نے بھی اس دنیا کی زندگی میں غلطی کی، and Allah hides this error، اور اللہ نے اس کے اس گناہ کو چھپا دیا ہے، and pardons him، اور معاف کر دیا ہے اس کو، then Allah is far more generous than to punish the servant for something that he has already pardoned. تو اللہ تو بہت ہی کریم ہے، جنرس ہے، کہ وہ اس بندے کو سزا دے اس چیز کے لیے جس کے لیے اس نے اس کو معاف کر دیا ہے. ریکارڈڈ بائی احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور ترمذی، ان سب نے بھی یہی کہا کہ یہ حسن غریب، یعنی کہ مطلب یہ حدیث جو ہے یہ تھوڑی، اس کو مطلب تھوڑی ویک بولا گیا ہے. الحفیظ الدراقطنی was asked about the hadith and he said، تو اس حدیث کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا that it was related to the prophet، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی مطلب طرف جاتی ہے یہ حدیث ان سم نریشنز، یعنی اور بھی اس کے جو بھی راوی ہیں ان کے تھرو، اینڈ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا کمپینینز ان ادرس، اور یہ صحابہ کرام کی طرف بھی یہ حدیث کو بولا گیا ہے، اینڈ دیٹ دس نریشن فرام دا پروفیٹ از صحیح، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے تو اس لیے یہ صحیح ہے۔ ابن جریر commented on Allah's statement کہ اللہ کی جو یہ آیت ہے اس پر انہوں نے کامنٹ کیا، ابن جریر نے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، دیٹ از دیئر ڈسگریس ان دس ورلڈ، کہ ان کے لیے یہ بے عزتی ہے، ذلت ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ میننگ اس کا مطلب ہے شیم، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جیسے بہت ہی شرمناک، ہیومیلیشن بے عزتی، پنشمنٹ سزا، اور کنٹمپٹ اینڈ ٹورمنٹ ان دس لائف، اور اس کے لیے کہا گیا کہ مطلب جیسے ان کے لیے اس کو سخت ناپسند کیا گیا اور اس کے لیے ان لوگوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر سزا ملی بیفور دا ہیئر آفٹر، یعنی آخرت سے پہلے پہلے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ and a great torment is theirs in the hereafter، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی مطلب سزا ہے، if they do not repent from these errors until death overcomes them، اگر موت سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ استغفار نہیں کی تو۔ In this case، ایسے حالات میں they will be stricken by the punishment that we prescribed for them in this life، تو اللہ نے جو سزائیں بتائی ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ سزا دینی ہے، تو اگر اس کو یہ سزا دیتے ہیں and the torment that we prepared for them therein، اور ہم نے جو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم، تو a great torment in the fire of جہنم، یعنی کہ جہنم کی آگ کے اندر بہت بڑا عذاب۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger is annulled if they repent before their apprehension، اور ان لوگوں کی جو سزا ہے اس کو مطلب وہ کر دیا گیا کہ معاف کر دیا گیا اگر وہ توبہ کرتے ہیں پکڑے جانے سے پہلے، جنہوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ یعنی کہ جنگ کیا۔ اللہ said إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، except for those who having fled away and then came back as Muslims with repentance before they fall into your power، سوائے ان کے وہ لوگ جو چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور اب وہ مسلمان بن کے واپس آئے ہیں، توبہ استغفار انہوں نے کی ہے، اور تمہارے قبضے میں آنے سے پہلے کیا ہے انہوں نے ریپینٹنس۔ ان دیٹ کیس نو دیٹ اللہ از آفٹ فرگیونگ موسٹ مرسیفل، ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دس آیت از کلیئر ان اٹس انڈیکیشن دیٹ اٹ اپلائز ٹو دا آئیڈولیٹرز، تو اس آیت کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ مشرکین کے لیے۔ ایز فار دا مسلمس، اور رہی مسلمانوں کی بات، who commits this crime، اگر وہ بھی اس طرح کا جرم کرتے ہیں تو اینڈ ریپینٹ بیفور دے آر اپریہینڈیڈ، اور وہ پکڑے جائیں اس سے پہلے انہوں نے توبہ استغفار کی ہے، دا پنشمنٹ آف کلنگ، کروسیفکشن اینڈ کٹنگ دا لمز ول بی ویوڈ، تو ان پر سے یہ جو سزائیں ہیں ہٹا دی جائے گی، ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ دا پریکٹس آف دا کمپینئنز ان دس ریگارڈ از دیٹ all of the punishments prescribed in this case will be waived، تو جو صحابہ کرام تھے ان سب کی پریکٹس بھی یہی تھی کہ اگر مسلمان نے بھی اگر اس طرح کا جرم کیا ہے، لیکن اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ سب جو سزائیں ہیں وہ اس کو نہیں دی جائے گی۔ ایز از اپرنٹ فرام دا ورڈنگ آف دا آیا، جیسے کہ آیت کے اندر خود ہی اللہ نے جو کہا کہ اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ الشعبی said حارثہ بن بدر التمیمی was living in البصرہ، یہ جو شخص ہیں جن کا نام میں نے پڑھی حارثہ بن بدر التمیمی، وہ بصرہ میں رہتے تھے، and he committed the crime of mischief in the land، اور انہوں نے یعنی کہ جیسے وہ کیا کہ جو فساد پھیلاتے ہیں نا زمین میں، وہ کیا۔ so he talked to some men from قریش، کہ قریش کے کچھ لوگ تھے جن سے اس نے بات کی، سچ ایز الحسن بن علی رضی اللہ عنہما
یعنی الحسن جو ہے وہ حضرت علی کے بیٹے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اینڈ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، and they talked to Ali رضی اللہ عنہ about him so that he would grant him safety, but Ali refused. تو انہوں نے سب نے مطلب بات کی حضرت علی سے کہ اس شخص کے بارے میں، اور یہ کہ جیسے کہ مطلب وہ ان کو کہا کہ ان کو مطلب آپ کی طرف سے امان ملے، لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا. سو حارثہ یعنی وہی شخص جو ہے جو بصرہ میں رہتے تھے، حارثہ went to سعید بن قیس الحمدانی who kept him in his house and went to Ali saying. تو یہ جو ہے سعید بن قیس الحمدانی، انہوں نے اس حارثہ کو اپنے گھر میں رکھا اور پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے. او لیڈر آف دا فیتھفل، یا امیر المومنین، what about those who wage war against Allah and his messengers and cause mischief in the land؟ اچھا ان کے بارے میں کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور زمین میں فساد کرے. So he recited the ayah until he reached. تو وہ آیت کو تلاوت کی جو یہ آیت ہے نا پوری کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ except for those who having fled away and them. تو جب یہاں تک پہنچے تو came back as Muslims with repentance before they fall into your power. اور وہ مسلمان بن کے واپس آئے اور وہ توبہ استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے قابو میں آ جائے، یعنی تم ان کو پکڑ لو. So Ali wrote a document that granted safety. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا جس میں ان کے لیے سیفٹی تھی، امان. And سعید بن قیس said کہ سعید بن قیس جو ہے انہوں نے کہا this is for حارثہ بن بدر، کہ یہ حارثہ بن بدر کے لیے ہے. ابن جری ریکارڈڈ دس حدیث، تو یہ حدیث انہوں نے ریکارڈ کیا. ابن جری ریکارڈڈ دیٹ عامر الشعبی said a man from مراد، یہ ٹرائب ہے، came to ابو موسیٰ، کہ یہاں سے ایک شخص تھا مراد جو ٹرائب ہے وہاں سے، وہ ابو موسیٰ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. while he was the governor of الکوفہ، اور وہ کوفہ کے گورنر تھے ڈیورنگ دا رین آف عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کا دور تھا تب. تو الکوفہ میں ابو موسیٰ جو ہے وہ گورنر تھے. اینڈ said to him after he offered the obligatory prayer. تو وہ جو شخص جو مراد ٹرائب سے آیا تھا اس نے اپنی فرض نماز ادا کی اور کہا او ابو موسیٰ I seek your help، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. I am so and so from مراد. تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ بھئی میں مراد ٹائپ سے ہوں اور میں فلاں فلاں ہوں. And I waged war against Allah and his messenger. اور میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی. And caused mischief in the land. میں نے زمین میں فساد بھی مچایا. I repented before you had an authority over me. کہ تمہارے قبضے میں میرے آنے سے پہلے میں نے توبہ استغفار کی. ابو موسیٰ proclaimed, this is so and so who had waged war against Allah and his messenger and caused mischief in the land, and he repented before we had authority over him. تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ شخص ہے اور اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، اس نے زمین میں فساد مطلب پھیلایا، اور اب وہ ہمارے قبضے میں آنے سے پہلے توبہ استغفار کیا. Therefore anyone who meets him should deal with him in a better way. تو اب جو لوگ بھی ان سے ملیں گے تو وہ ان سے اچھے سے ملے. If he is saying the truth، اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں then this is the path of those who say the truth، تو پھر یہ وہی لوگوں کا راستہ ہے جو حق پر ہے. If he is saying a lie، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں his sins will destroy him، تو اس کا گناہ اس کو تباہ کر دے گا. So the man remained idle for as long as Allah willed. تو وہ بندہ جو ہے اس نے اور کچھ ایسا کیا نہیں، یعنی کہ وہ مطلب ایسی کوئی حرکتیں نہیں کر رہا تھا مگر اس وقت تک جب تک کہ اللہ نے اس کے لیے یہ چاہا کہ وہ کچھ نہ کرے. بٹ ہی لیٹر روز اگینسٹ دا لیڈرز، لیکن بعد میں وہ جو لیڈرز تھے ان کے خلاف کھڑا ہوا. اینڈ اللہ پنشڈ ہم، اللہ نے پھر اس کو سزا دی فار ہز سنز، اس کے گناہوں کے لیے. اینڈ ہی واز کلڈ، اور وہ قتل ہو گیا. ابن جری ریکارڈڈ دیٹ موسیٰ بن اشاق المدنی said that علی الاسدی waged war، یعنی یہ علی الاسدی جو ہے انہوں نے جسے جنگ کیا، بلاک دا روڈز، رستے بھی بلاک کیے، شیڈ بلڈ، خون بہائے، اینڈ پلنڈرڈ ویلتھ، اور دولتیں بھی مطلب خوب لوٹی.
the leaders and the people alike sought to capture him. यानी कि लीडर्स भी और लोगों ने भी इस बंदे को ढूंढे, तलाश करे और पकड़, यानी उसको पकड़ना चाह रहे थे, बट दे कुड नॉट डू दैट until he came after he repented. लेकिन जब उसने तौबा इस्तगफार कर लिया और तब वो इनके सामने आए. After he heard a man reciting the ayah, और ये कि वो एक बंदे को उसने ये आयत तिलावत करते हुए सुना, जो कि सूरह नंबर 39 सूरह जुमर आयत नंबर 53 है. वो आयत, ये बहुत जबरदस्त आयत है. कुल या इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम. यानी बंदा अगर बहुत ही अपने गुनाह से मायूस हो जाए तो उसके लिए सोचो ये आयत बहुत ही जबरदस्त है. ओ माय सर्वेंट्स, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदों, हु हैव ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट देमसेल्व्स, जिन्होंने अपनी नफ्स के यानी खिलाफ जुर्म यानी किया है. डिस्पेयर नॉट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो. अल्लाह ने ये कहा ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो. Verily Allah forgives all sins. यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा. Truly he is oft forgiving, most merciful. क्योंकि यकीनन वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है. So he said to that man, तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को, ओ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, recite it again, ये आयत फिर से पढ़ो. So he recited again. And ये अली अल असदी जो है, he put down his sword and went to al-Madina in repentance. तो उन्होंने अपनी तलवार डाल दी नीचे और अल-मदीना गए तौबा इस्तगफार करते हुए. Arriving during the night, रात में वो वहां पर पहुंचे. He washed up, तो उन्होंने अपना गुस्ल लेके and went to the masjid of the messenger of Allah, मस्जिद नबवी में जाके and prayed the dawn prayer, वहां फजर की नमाज पढ़ी. He said next to Abu Huraira रज़ियल्लाहु अन्हु amidst his companions, यानी तमाम अबू हुरैरा और उनके साथ तमाम सहाबा कराम, तो उनके बीच में ये शख्स भी बैठे. इन द मॉर्निंग द पीपल रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड वेंट आफ्टर हिम, तो सुबह के वक्त लोगों ने उनको पहचान लिया और अब उनके पीछे वो भागे. ही सेड यू हैव नो वे अगेंस्ट मी, तो उन्होंने कहा मेरे पास आने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है. ही केम इन रिपेंटेंस बिफोर यू हैड एनी अथॉरिटी ओवर मी, तो यानी कि वो I came in repentance before you, मैं तो तौबा इस्तगफार करके आया हूं तुम्हारे सामने, और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अथॉरिटी मेरे पर नहीं थी. तुम अपने पावर में तुमने मुझे लिया नहीं था, उससे पहले मैं आया हूं. अबू हुरैरा सेड रज़ियल्लाहु अन्हु, he has said the truth, इन्होंने हक बात कही है, सच्ची बात. And he held his hand, और उन्होंने हाथ उनका पकड़ा. And went to Marwan bin al-Hakam, who was the governor of al-Madina during the reign of Muawiyah. तो हजरत मुआविया के टाइम पर मदीना के अंदर मरवान बिन अल हकम जो है वो गवर्नर थे. तो ये वहां पर हाथ उसका पकड़ के गए. अबू हुरैरा जो है उन्होंने कहा, ही सेड दिस इज अली, यानी वही जो दूसरे मतलब है ना जो, एंड ही केम इन रिपेंटेंस, और वो तौबा इस्तगफार करके आए हैं. एंड यू डू नॉट हैव अ वे अगेंस्ट हिम, तो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं कि तुम इनको पकड़ो. नॉर कैन यू हैव हिम किल्ड, और ना ही तुम इनका कत्ल कर सकते हो. So Ali was absolved of punishment and remained on his repentance. तो अब ये जो है अली, जो इनका मतलब ये अली जो वो हैं जिनके बारे में अभी मैं मतलब पढ़ के बता रही थी, अली अल असदी, तो अब इनके लिए उनकी सजा भी मतलब उनको नहीं दी गई, बच गए वो उससे, और वो अपने इस्तगफार के ऊपर रहे कायम. और फिर बाद में ही वेंट टू द सी टू परफॉर्म जिहाद इन अल्लाह's कॉज, और अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए वो समंदर की तरफ गए, यानी कि वो समंदर में से जो जाते जहाज में. द मुस्लिम्स मेट द रोमन्स इन बैटल, तो मुसलमान उस वक्त रोमन के साथ उनकी जंग थी. एंड द मुस्लिम ब्रॉट द शिप अली वॉज इन टू वन ऑफ द रोमन शिप, और मुसलमानों ने वो जहाज जिसमें वो अली जो है वो थे, और वो रोमन लोगों का जो जहाज था वहां पर उसको लेकर आए. अली क्रॉस्ड, तो वो अपनी शिप में से उनकी शिप में दाखिल हो गए, क्रॉस टू दैट शिप. एंड द रोमन्स एस्केप्ड फ्रॉम हिम, और रोमन्स जो थे वो भागे दौड़े
ٹو دا ادر سائڈ آف دا شپ، یعنی جو جہاز کا دوسرا سرا تھا، دوسری سائڈ، وہ سب کے سب وہاں چلے گئے. اینڈ دا شپ کیپسائزڈ اینڈ دے آل ڈراؤنڈ، تو وہ شپ جو تھی وہ الٹ گئی پوری اور وہ سب کے سب اس میں ڈوب گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.